فلسطین کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNRWA کے سربراہ نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر کہا ہے کہ دنیا اپنی انسانیت کھوتی جا رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ریلیف ایجنسی کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں مشرق وسطی اس وقت ایک کھائی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے ریلیف کمشنر نے غزہ میں جاری تشدد کے پورے خطے میں پھیلنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا۔ انہوں نے غزہ کے لیے انسانی امداد کی راہداری کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا انسانیت کھوتی جا رہی ہے اور اس وقت غزہ میں بلا تعطل امداد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ روس اور پاکستان سمیت دیگر ممالک نے غزہ کے متاثرین کے لیے انسانی امداد روانہ کی ہے، تاہم مصر کی رافع راہداری نہ کھلنے کے باعث متاثرین امداد سے محروم ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 3900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن روانگی سے قبل آج دبئی میں مصروف دن گزاریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسحاق ڈار کے بیٹوں کے گھر پر دبئی حکومت کی اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی جو تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہی۔ اس دوران پاکستان میں سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف سے آج مختلف وفود کی بھی ملاقاتیں طے ہیں، جس کی بدولت آج ان کا دبئی میں مصروف ترین دن ہوگا۔ نواز شریف کے ساتھ پاکستان جانے والے لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد دبئی پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب نواز شریف کی پاکستان روانگی کا وقت فائنل ہو گیا ہے، جس کے مطابق سابق وزیر اعظم کی پرواز دبئی کے مقامی وقت کے مطابق ٹرمینل 2 سے 9 بجے روانہ ہوگی۔ نواز شریف کی پرواز FC 4525 دبئی سے لاہور کے لیے بک ہے۔ واضح رہے کہ نواز شریف کل 4 سال کے بعد وطن واپس آئیں گے، جہاں ان کا طیارہ پہلے اسلام آباد میں لینڈ کرے گا، جس کے بعد وہ لاہور پہنچیں گے۔ سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی پر نون لیگ نے مینار پاکستان پر جلسے کا بھی انعقاد کیا ہے، جس سے نواز شریف خطاب کریں گے اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ ڈینگی بخار مچھروں سے پھیلنے والی عام بیماری ہے اور پاکستان کے مختلف حصوں میں ہر سال اس کے متعدد کیسز سامنے آتے ہیں۔ اس بیماری میں تیز بخار کے ساتھ فلو جیسی علامات کا سامنا ہوتا ہے۔ البتہ زیادہ بیمار ہونے پر جریان خون اور موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی ڈینگی کا کوئی علاج دستیاب نہیں، بلکہ ڈاکٹروں کی جانب سے اس کی علامات کی روک تھام کی جاتی ہے۔ اب ایک دوا کو کلینیکل ٹرائل میں اس بیماری کے علاج کے لیے مؤثر دریافت کیا گیا ہے۔ امریکہ میں تیار کی گئی اس دوا کی آزمائش چند افراد پر کی گئی تھی۔ جانسن اینڈ جانسن نے اس دوا کو تیار کیا ہے اور اس کے ٹرائل کے لیے 10 صحت مند افراد کی خدمات حاصل کی گئی تھیں، جن کے جسم میں ڈینگی وائرس کو داخل کیا گیا تھا۔ جسم میں وائرس داخل کرنے سے قبل ان افراد کو 5 دنوں تک دوا کی بہت زیادہ مقدار کا استعمال کرایا گیا۔ وائرس داخل کرنے کے بعد دوا کو 21 دنوں تک استعمال کرایا گیا۔ محققین کے مطابق 10 میں سے 6 افراد کے خون میں ڈینگی وائرس دریافت نہیں ہوا، جبکہ 85 دن کی مانیٹرنگ کے دوران بھی وائرس کے انفیکشن کے اثر نہیں ملے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام افراد کے جسم میں وائرس کے کمزور ورژن کو استعمال کیا گیا تھا۔ محققین کی جانب سے کلینیکل ٹرائل کے دوسرے مرحلے پر بھی کام کیا جا رہا ہے اور اس میں ڈینگی وائرس کی 4 مختلف اقسام کے خلاف اس دوا کی افادیت کو جانچا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کے بعد اس دوا کی آزمائش علاج کے طور پر کی جائے گی۔ محققین نے بتایا کہ یہ دوا 2 وائرل پروٹین کو بلاک کر کے وائرس کو اپنی نقول بنانے سے روکتی ہے اور ٹرائل میں شامل افراد میں یہ محفوظ ثابت ہوئی۔ مگر بڑے پیمانے پر اس دوا کے استعمال میں کافی وقت درکار ہوگا اور محققین کے مطابق ابھی ہم ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں۔ پولیس نے PTI کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر کامران بنگش کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق سابق وزیر تعلیم کامران بنگش کو چمکنی میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کامران بنگش کو ابتدائی طور پر تھانہ چمکنی اور بعد میں دوبارہ نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
دوسری جانب پولیس نے کامران بنگش کی گرفتاری سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کامران بنگش کے خلاف 9 اور 10 مئی واقعات سے متعلق مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں، تاہم وہ مختلف کیسز میں ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور صدر نون لیگ شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان سعودی عرب اور دبئی میں اہم ملاقاتوں سے متعلق گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف نے نواز سے کہا کہ پاکستان اب کے استقبال کے لیے تیار ہے، مینار پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پنجاب اور پاکستان کے دیگر شہروں سے قافلے لاہور پہنچ رہے۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف دبئی میں موجود ہیں اور وہ کل خصوصی طیارے میں وطن واپس آئیں گے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس عرفان سعادت خان کو بطور سپریم کورٹ جج تعینات کرنے کی سفارش کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائر عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ جسٹس عرفان سعادت کی سپریم کورٹ جج تعیناتی کی سفارش جوڈیشل کمیشن نے اتفاق رائے سے کی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عرفان سعادت کا نام حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو بھجوا دیا۔ خیال رہے کہ جسٹس عرفان سعادت خان اس وقت قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں۔ دو 2023 کا دوسرا اور آخری چاند گرہن 28 اکتوبر کو ہوگا، جو پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ جب چاند زمین کے سائے کے تاریک ترین حصے سے گزر رہا ہوتا ہے اور زمین، سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے تو اس موقع پر چاند گرہن ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی جب زمینی فضا میں سے گزرتی ہے تو نیلی روشنی کی نسبت لال رنگ کی روشنی زیادہ مڑ جاتی ہے اور اس وجہ سے گرہن لگنے پر چاند سرخ رنگ کا نظر آتا ہے۔ اس سے قبل 5 مئی 2023 کو پی نمبر چاند گرہن ہوا تھا۔ پی نمبر چاند گرہن کے دوران چاند کی چمک ماند پڑ جاتی ہے اور اس کا مشاہدہ مشکل ہوتا ہے، مگر 28 اکتوبر کو جزوی چاند گرہن ہوگا جس کا مشاہدہ کرنا ممکن ہوگا۔ چاند گرہن پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 28 اکتوبر کو رات 11:01 پر شروع ہوگا اور رات کے 1:15 پر عروج کو پہنچے گا۔ چاند گرہن کا اختتام 29 اکتوبر کو رات 3:36 پر ہوگا۔ چاند گرہن پاکستان کے ساتھ ساتھ سمیت ایشیا، روس، یورپ اور افریقہ کے مختلف ممالک میں دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن کے برعکس چاند گرہن کو دیکھنے کے لیے کسی قسم کی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل 14 اکتوبر کو رواں سال کا آخری سورج گرہن بھی ہوا تھا۔ سورج گرہن جنوب مغربی میکسیکو، وسطی امریکہ کے مختلف ملکوں، جنوبی افریقہ، جنوبی آسٹریلیا، بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، انٹارکٹیکا اور بحر ہند کے علاقوں میں دیکھا گیا۔ اس سورج گرہن کو رنگ آف فائر کا نام دیا گیا تھا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق اس سورج گرہن کو رنگ آف فائر کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس دوران چاند سورج کو اپنے پیچھے مکمل چھپانے میں ناکام رہا تھا، اس لیے سورج کا بیرونی حصہ ایسے دکھائی دیا جیسے کوئی آگ کا چھلا ہو۔ میئر کراچی مرتضی وہاب ابراہیم حیدری ٹاؤن کی یونین کونسل سے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت براہ راست میئر بننے پر امیدوار کو 6 ماہ میں یونین کونسل کا الیکشن لڑنا پڑے گا۔ چیئرمین ضلع کونسل بننے کی صورت میں بھی امیدوار کو 6 ماہ میں یونین کونسل کا الیکشن لڑنا پڑے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب براہ راست میئر منتخب ہوتے تھے اور اب وہ ابراہیم حیدری ٹاؤن کی یونین کونسل سے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے۔ مرتضی وہاب کے چیئرمین یونین کونسل منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن جاری کرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر استقبال کے لیے ملک کے مختلف شہروں سے قافلے لاہور روانہ ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف دبئی میں موجود ہیں اور وہ کل خصوصی طیارے میں وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر استقبال کے لیے کراچی، کوئٹہ، گلگت،
मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ट्रेनों और बसों में काफिलों लाहौर रवाना हो गए। कराची के सिटी स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने लाहौर रवानगी के मौके पर रक्स किया। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद से लाहौर खुसूसी ट्रेन भी रवाना हुई है। ट्रेन शहदादपुर, पडीदन, रोहरी से होती हुई बादामी बाग लाहौर पहुंचेगी। इसके अलावा क्वेटा से खुसूसी ट्रेन लीगी कारकुनों को लेकर लाहौर के लिए रवाना हो गई है, जबकि पेशावर से कारकुनों को लेकर ट्रेन आज रात रवाना होगी। मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर लीगी झंडे और नवाज शरीफ की तस्वीरें आवेज़ा हैं। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज के लिए बरतानिया गए थे। उनकी 4 साल बाद वतन वापसी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक का कहना है कि 35 साल से हुकूमत करने वालों से भी हमें इंसाफ नहीं मिला। मुल्क को कर्जदार किसने बनाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए परवेज खटक ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के 3.5 साल में किया हुआ, मैंने सोचा कि कब तक झूठे वादे करने वालों का साथ देंगे। परवेज खटक का कहना था कि न किसी से डरता हूं, न कभी चोरी की। ऐसी सियासत पर लानत जिसमें अवाम की खिदमत ना हो। अफगानिस्तान के हालात हमसे अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि PTI वालों को करीब से देखा है, वो वादे पूरे करने वाले नहीं। PTI में बड़े लोग पार्टी पर खर्चा करके फिर लूट मार करते थे। परवेज खटक का कहना था कि हम जो वादे करेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे।